اپس اینڈ ڈاؤنس ہر کاروبار میں آتے ہیں, آپ کو بھی آئے ہوں گے. کوئی اچھا سا ڈاؤن بتائیے جس سے آپ کو بہت سبق ملا, کیونکہ کہتے ہیں اپ سے تو کچھ نہیں سیکھتا انسان, ڈاؤن سے سیکھتا ہے. شروع میں جب کاروبار کر رہے تھے تو جو جتنی وہ آئی بی اے میں جتنی کاسٹنگ وغیرہ سکھاتے تھے وہ انف نہیں تھی. وہ تو مارک اپ سکھاتے تھے بیسکلی. وہ جو مینوفیکچرنگ اکاؤنٹ کی جو صحیح معنوں میں جو کاسٹنگ ہے وہ ہمیں آتی نہیں تھی, تو نقصان پتہ نہیں ہوتا تھا, نقصان ہو رہا ہوتا تھا. ہم تو اس کو مارک اپ کر کے کر رہے ہوتے تھے, لیکن وہ طریقہ صحیح نہیں تھا. تو جیسے دکاندار کرتے ہیں نا ویسے کہ بھائی 100 روپے کا آیا تو 110 روپے میں بیچ دیا. یہ مینوفیکچرنگ کی کاسٹنگ اس طرح ہوتی نہیں ہے, تو پتہ نہیں تھا. تو ایک تو یہ ہے کہ وہ بہت تھا کہ میں نے اپنے شروع کے سالوں میں اپنے ساری چیزیں بیچ دیں جو میرے والد صاحب نے مجھے دیں, جو میرے دوستوں نے دیں, جو میرے پاس جو بھی پوزیشنز تھے وہ سب میں نے بیچ دیے ون آفٹر دی ادر. سب سے زیادہ دکھ ایک کپ میں نے جیتا تھا فوٹوگرافی میں, وہ میں نے جب صرافہ بازار لے کے گیا, پتہ نہیں 5-6 ہزار روپے میں بکا تھا وہ, تو اس سے میرا دل بہت خراب ہوا تھا, کیونکہ میں نے کہا یار یہ کاش میں نہ بیچتا. لیکن مجھے ان کا مسالوں والوں کو پیسے دینے تھے اور میں کیش پہ لیتا تھا سامان, تو میں نے کہا نہیں یار اس کو قربان کرو, جانے دو, پھر لے لیں گے کبھی. اور میں کئی دفعہ مارکیٹ گیا وہ دیکھنے کے لیے کہ شاید وہ ابھی پڑا ہو, کہ وہ اب بکا نہ ہو جب میرے پاس پیسے آئے, لیکن وہ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا گیا. تو ہاں یہ ضرور تھوڑی کجی ہوتی ہے کہ جو یعنی میں نے اپنے جوتے ہی نہیں بیچے, باقی سب کچھ بیچ دیا تھا. اور دوسری چیز ہے میں نے اپنے والدین سے ایک پیسہ نہیں لیا. میرے والد بہت روتے تھے مجھے دیکھ کے. وہ کہتے تھے بھائی تم مجھ سے پیسے لے لو, تم ایک مطلب اچھے کھاتے پیتے گھر کے بچے ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سب اسٹرگل کرنے کی. موٹر سائیکل چلاتا تھا, میرے پاس 2 گاڑیاں گھر میں کھڑی تھیں, لیکن میں نے 1500 روپے کی موٹر سائیکل خریدی تھی, وہی چلاتا تھا میں, لیمریٹا. تو منع کرتے تھے مجھے کہ بھائی تم نئی موٹر سائیکل نہیں چلاؤ. تو میں کہتا تھا میں افورڈ کر سکتا ہوں, میں نے خریدی ہے. بولے نہیں تم گاڑی چلاؤ, ہولڈن گاڑی ہے ہمارے پاس, چلاؤ لے جاؤ. نہیں میں یہی چلاؤں گا. تو وہ پھر اس پہ ہر دفعہ میں اس کو ٹھیک کرتا تھا, پھر 2-3 دن بعد پھر وہ چلتی تھی, 1 ہفتہ پھر اس کو ٹھیک کرتا تھا, پھر چلتی تھی. تو اس طرح سے میں نے بہت اسٹرگل کر کے آگے بڑھتا گیا. اللہ پاک نے پھر شادی ہو گئی تھی. میری شادی ہوئی 1983 میں. میں نے مسالوں پہ تو کام کر رہا تھا میں 1980 سے بیک گراؤنڈ میں, جو میری والدہ کا میں آپ کو بتا رہا تھا. لیکن 1983 میں میری شادی ہوئی اور دسمبر میں, اور میں اور میری بیگم جو تھے وہ مسالوں پہ کمبائن کام کرتے تھے خود ہی, جس میں ٹرائلز اور کانسیپچولی مسالوں کو ڈیزائن کرنا, یہ ایک اللہ پاک نے ایک فن دیا ہے جو بلینڈنگ کا. تو بیگم امی ڈھونڈ کے لائی تھی, آپ کو ڈھونڈ کے لائے تھے؟ نہیں, میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, لیکن فیملی ایک دوسرے کو جانتی تھی. میری والدہ کی پسند سے ہوئی تھی. آپ بتا رہے تھے کہ وہ مل کے بناتے تھے, تو وہ ٹکیا بنا رہے تھے اس وقت؟ نہیں, ہم مسالے بلینڈ کرتے تھے. پہلے میری بہن کی شادی ہوئی تھی, وہ امریکہ چلی گئی تھی, بھائی بھی وہیں تھے. تو وہ لوگ ہم سے گرم مسالہ اور یہ سب مسالے مانگتے تھے, تو ہم تو ان کو پاؤڈرز میں بنا کے بیچتے تھے. تو کبھی کوئی ایئر ہوسٹس کو دے دیا 2 کلو 1 کلو, اس طرح سے کر کے چلتا رہتا تھا. پھر میری بہن نے کیا کیا کہ اس نے مسالہ جو ہے اپنی دوستوں کو بیچ دیا اچھی خاصے پیسوں پہ, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کتنے, کافی پیسوں میں بیچا. تو وہ سب نے خریدا بھی اور وہ اور مانگے. تو اب مجھے یہ کہیں بھائی اور بھیجو. اب وہ ایئر ہوسٹس بھی بیچاری پریشان جو ہمارے گھر کے پاس رہتی تھی, وہ کہیں بھائی اب اتنا تو لے جا نہیں سکتے, بہت تو زیادہ ہو جائے گا, 5-5 6-6 کلو تو زیادہ ہوتا ہے. خیر بہرحال ان کو میں نے 20 کلو بنا کے دیا اور وہ لے بھی گئیں, تو اچھے خاصے پیسے. تو پھر میرے ذہن میں آیا اسی وقت, یہی ساری ایک ساتھ ہی ہوا ہے سب کچھ, کہ بھائی اتنا یہ بک رہا ہے, اگر امریکہ میں اتنا بکتا ہے تو یہاں بھی بک جائے گا, لیٹس ٹرائی اٹ. پھر اس طرح سے میں نے شروع کیا تھا.